بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کو تخلیق کیا، اس میں روح ڈالی، زندگی کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارے جانے کے بعد بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا۔ انسانیت کی نشو و نما ہوئی، افزائش نسل آگے بڑھی۔ آج فراز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیا انسان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اپنے آپ کو قابل احترام بنانا تھا۔ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم فراز۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فراز صاحب، انسان قابل احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کی یہ کمزوری نہیں کہ ہر آدمی عزت چاہتا ہے اور اپنی زندگی عزت کمانے میں لگا دیتا ہے؟ شاہ صاحب، بہت خوبصورت موضوع ہے۔ انسان اس دنیا میں جو سب سے زیادہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عزت ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے جی۔ عزت سے زیادہ اس کو کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، میں جیسے عام طور پہ آغاز کرتا ہوں پروگرام کا، اللہ پاک نے انسانی وجود کی تخلیق میں انسان کو ایک دماغ عطا کیا۔ اگر ہم ساری زندگی اس دماغ کی وسعت پہ گفتگو کرتے رہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کی حدوں کو چھو لیں۔ بہت خوب۔ اور اللہ پاک نے یہ جو دماغ انسان کو عطا کیا ہے، اس میں جو مختلف خواہشوں کے خانے جو ہوں گے، اس میں سب سے بڑا جو خانہ ہوگا یا اس میں سب سے بڑا جو پورشن ہوگا وہ عزت اور احترام کا ہوگا۔ جی۔ اب عزت و احترام جو ہے، اس کو بنانے کے لیے شاہ صاحب جتنی دنیا میں ریس ہے، جتنی دنیا میں تگ و دو ہے، جتنی دنیا میں تعلیم ہے، جتنی دنیا میں سیاست ہے، جتنی دنیا میں ترقی ہے، یہ صرف اور صرف انسان اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ بہت خوب۔ اس کو یہ پتا ہو کہ میں کچھ بھی کر لوں میری عزت نہیں بنے گی تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ جن بچوں کو لوگ حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، ان کو بھی عزت کے لیے بناتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں باعزت ہوگا۔ بہت خوب۔ بھئی ایک آدمی اولیاء بن گیا تو اللہ کی نظر میں باعزت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی نظر میں بھی انسان اپنی عزت بناتا ہے اور دنیا میں بھی انسان اپنی عزت بناتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی بناتا ہے، اپنے دوستوں میں بھی بناتا ہے اور پورے معاشرے میں بھی بناتا ہے اور پوری دنیا میں بھی بناتا ہے۔ صاحب، یہ جو عزت کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک اور تحقیق، ہم لوگوں نے مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ اور تحقیق ہم نے بنی آدم پہ اپنا کرم کیا۔ تو جس پہ اللہ کا کرم ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی عزت بنا لے اور آخرت میں بھی عزت بنا لے؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ کرم ہے نا جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ اللہ نے وجود عطا کیا آپ کو، پھر آپ کو زندگی دی اور اس کا کرم ہو تو آپ کہتے ہیں کہ عزت بن جائے۔ اگر آدمی اسی بات پر بیٹھ جائے کہ اللہ میری عزت بنائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو نے جا کے دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے، یہ سوال آپ کا درست ہے کہ اللہ کا کرم نہ ہو تو میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوں۔ جی، مطلب اس دنیا میں
انسان کا احترام اور اس کا مقام اور اس کی عزت کو نکال دیں تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیکوں میں کچھ ہے، نہ بدکاروں میں کچھ ہے، نہ ترقی کرنے والوں میں کچھ ہے۔ تو دماغ کے اندر جو سب سے بڑا انسان کی خواہش کا خانہ ہے وہ اپنے آپ کو قابل احترام کرنے کا ہے۔ فیض صاحب، اتنی دنائی اور اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، انسان کو عقل سلیم عطا کی، پھر بھی انسان جو ہے وہ بدی کا رستہ چنتا ہے اور اپنے لیے عزت نہیں کما پاتا، وجہ کیا ہے؟ بدی والے دیکھیں جی، لوگ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں چوری، ڈاکے، برائیاں، جھوٹ، مکاری، فریب، کرپشن کرتے ہیں، وہ پہلے اپنے رب کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی ذات کو فراموش کرتے ہیں۔ ادروائز اگر انسان اپنی ذات کو مد نظر رکھے، اپنی ذات کو ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں سوچے، تو کبھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی عزت میں فرق پڑے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کو گہرائی سے اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ عزت جو ہے نا جی، وہ اس قسم کی چیز ہے جو آپ خود نہیں بنا سکتے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنی خود بنا نہیں سکتے۔ یہی فلسفہ ہے۔ اب آپ پوچھیں کیوں؟ جی، کہ میں اپنے آپ کو خود کیسے عزت دار کہہ سکتا ہوں؟ عزت مجھے دیں گے میرے گرد و نواح کے لوگ۔ بہت خوب۔ دنیا کا اس سے بڑا کوئی احمق آدمی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں عزت دار ہوں۔ اپنی عقل میں وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں عزت دار ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی اگر کسی جنگل میں جا کے بس جائے، وہیں وہ رہتا ہو، وہیں اس کا گھر ہو، وہیں اس کا رہن سہن ہو، تو کیا وہ عزت دار شخص ہوگا؟ نہیں، جب تک وہ معاشرے میں نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرتا، کوئی اس کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اس کے ارد گرد اس کا حلقہ احباب، اس کے دوست، اس کے ملنے جاننے والے اس بات کو، اس کے رشتہ دار اس بات کو، اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ اس کا برتاؤ اچھا ہے، وہ ایک عزت دار شخص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگل میں رہنے والا انسان اگر یہ تصور کرتا ہے کہ میں بڑا باعزت آدمی ہوں، تو وہ باعزت آدمی نہیں ہے۔ وہ اس نے خود اپنے لیے تصور کر لیا کہ میں باعزت آدمی۔ آپ کو باعزت بناتے ہیں آپ کے سامنے والے لوگ۔ بہت خوب۔ جب آپ کا حلقہ احباب آپ کو باعزت بناتا ہے تو پھر آپ ان کے لیے کیسا رویہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو باعزت کہیں؟ کیا بات ہے۔ اب اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں باعزت ہوں، میرا حلقہ احباب مجھے باعزت سمجھ رہا ہے۔ اب ایک موٹی سی ایک بات کرتے ہیں۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو مکافات عمل ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ آپ نے مجھے کیا دیا، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کیا دیا، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اپنی اولاد کو کیا دیا، میں اولاد سے کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کیا دیا، میں ان سے کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اپنے حلقہ احباب کو کیا دیا، میں ان سے کیا چاہتا ہوں؟ آپ جب بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں، اچھے الفاظ دیتے ہیں، اچھی محبت دیتے ہیں، اچھا اخلاق دیتے ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ عزت ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، زبردست فارمولہ بتایا۔ اس کا ریوارڈ جو ہے وہ عزت ہے۔ بہت خوب فیصلہ۔ اگر آپ دوسرے کو عزت دے ہی نہیں سکے تو آپ عزت کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اپنی دانش میں تو دنیا کا ہر آدمی یہ تصور کر رہا ہے کہ میں تو بڑا باعزت آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن
وہ ان لوگوں کی رائے نہیں جان سکتا جو لوگ اس کو عزت والا کہتے ہیں یا نہیں کہتے. کیا بات. اب اصل میں قدیم زمانے میں انبیاء میں، صحابہ میں، ولیوں میں، اولیاؤں میں ساری زندگی اس پر خرچ کر دی کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے. جب ساری زندگی اس پر خرچ کی کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے تو ہم لوگوں کو کیا دیں گے کہ ہم باعزت ہوں گے. اچھا اب ذرا اس سے آگے چلیے. عزت جو ہے اس کی چابی دوسروں کے پاس ہے. عزت ایک ایسا تالا ہے، عزت ایک ایسا دروازہ ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی چابی دوسروں کے پاس ہے. دوسروں کے پاس. کیا بات ہے. اب جو لوگ اپنے آپ کو میں اس لیے عزت والا سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈرائیور ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کا مالی ان کو جھک کے سلام کرتا ہے، ان کا چوکیدار ان کو سلام کرتا ہے جھک کے، ان کے نیچے جو غریب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ بڑے جھک کے سلام کرتے ہیں. وہ آدمی اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ میں قابل احترام آدمی ہوں اس لیے میری عزت کرتے ہیں. کیوں کہ وہ لوگ جو آپ کا اور اس دولت مند آدمی کا احترام کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، وہ دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یعنی میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کسی آدمی کی شخصیت کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا قابل احترام ہے. ابھی میں نے کل ہی ریسنٹلی ایک آدمی کے ڈرائیور سے پوچھا، وہ بندہ وہ جس کے پاس کام کرتا ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے، نام نہیں لیتا میں کہ سناؤ جی خان صاحب آپ کے صاحب کیسے ہیں، آپ کے ساتھ رویہ ان کا کیسا ہے. کہتا جی بس وقت کو دکھا دے رہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے، میں نے تو دنیا کی خدمت کر کر کے دنیا پہ اتنے احسان کیے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہاں جی، میں لوگوں کا مفت علاج کرتا ہوں، میں لوگوں کے کام آتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور وغیرہ 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 سب کچھ. ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں، اب میں حساب لگا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحب بہت تنگ کرتی ہیں، بہت جھڑکتی ہے، بہت ڈانٹتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی تھوڑا نرم ہوتے ہیں. یعنی کہتا میں جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں بات نہیں کر پاتا، اتنا میں ان کے انڈر پریشر ہوتا ہوں. میں نے کہا بس خان صاحب ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے ملتے گلتے میں نے تو ویسے کہہ دیا، آپ اب نہیں. تو میں نے حساب لگا لیا کہ جب فرشتے اس آدمی کا اس دنیا سے جانے کے بعد حساب کریں گے تو ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھتا تھا. مطلب اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے کہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں تھر تھر کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں. وہ آدمی کیسے قابل عزت ہو سکتا ہے، وہ کیسے رسپیکٹیبل ہو سکتا ہے جس کا ڈرائیور خوف کے مارے مرا جا رہا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کو آواز دی، آ جاؤ کھانا کھا بیٹھو. اب وہ غلام تھے اور وہ حضرت خدیجہ کے سمجھے جہیز میں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب احترام دینے کا یہ مقام ہو کہ آپ گھر میں جو غلام ہے، جو گھر میں آج کل تو غلام کا کنسپٹ ہی نہیں نا. غلام کا مطلب ہے غلام، تابع، نوکر نہیں. اس کو ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لو. اور جب ماں باپ آتے ہیں لینے کے لیے جب زمانے کے بعد، تو وہ زید بن حارث کہتے ہیں میرے تو ماں اور باپ یہ ہے، کیا میں تو نہیں چاہوں گا. اچھا یہ ہے سرٹیفکیٹ، یہ ہے سرٹیفکیٹ، حضرت بلال ہیں سرٹیفکیٹ.
सुभान आमिर बिन फहीरा हैं सर्टिफिकेट, हजरत अबू बकर हैं सर्टिफिकेट, हजरत उमर हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने क्या दिया? एक ड्राइवर की हर वक्त जान निकली रहती है, किस मतलब है खून चूसा। अब एक मेरे ज़हन में प्रोग्राम करते करते एक बात याद आ गई। एक और हमारे दोस्त है, उसका ड्राइवर भी मर गया, खौफ से हलाक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसका खानसामा भी मर गया खौफ से। उसका एक और भी उसके पास बंदा था, वो भी खौफ से मर गया इन 10, 15, 20 सालों में। मतलब वे उसने अपने सामने वाले बंदे को बोलने ही नहीं दिया। उसने कहा मैं क्या, उसने कहा मैं आ रहा था, आया क्या? उसने उसको बात ही नहीं मुकम्मल करने दी। तू अंधा है, तू बेवकूफ है, तू पागल है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। फिर वो बंदा बाहर जाके कहेगा कि ये बंदा बड़ा काबिल एहतराम है जिसके पास मैं काम करता हूं। जी, फिर ऐसा बर्ताव कैसा होना चाहिए लोगों के साथ? बर्ताव ऐसा होना चाहिए जैसा आप अपने साथ करते हैं, अपने वजूद के साथ करते हैं, अपनी जात के साथ करते हैं। और फिर आप ये उम्मीद रखते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। इज्जत आपको देंगे सामने वाले लोग। अच्छा, एक और भी बात है, आमतौर पे आप बैंक में अफसर हैं, माफ कीजिएगा, आपके मुतहत आपसे डरते होंगे, आपके अफसरों से आप डरते होंगे, उनके अफसर जो हैं उनसे वो डरते होंगे। किसी से कोई मत डरे, एहतराम करे। बहुत खूब। एहतराम करे, ठीक है ना? आप अपने बाप से ना डरे, अपनी माँ से ना डरे, अपने बुजुर्गों से ना डरे, अपने बॉस से ना डरे, एहतराम करें। बहुत खूब। और आप फरमा रहे हैं पैमाना, इज्जत का जो पैमाना है वो डर या खौफ नहीं है, नहीं है, वो एहतराम है। एहतराम है। एहतराम करें, एहतराम बांटें। हाँ, आप भी काबिल एहतराम हो जाएं। जो देंगे वो मिलेगा ना। ये दुनिया तो एक आईना है। बहुत खूब। आईने के सामने खड़े होके आप अगर मुंह टेढ़ा कर लेंगे तो आपका मुंह टेढ़ा लगेगा। और एक और बात है कि अगर आप आईने पे थूक देंगे तो आपके मुंह पे थूक पड़ेगा, वो थूक आपके मुंह पे पड़ेगा। आईने में आप है और वहां पे कोई और नहीं है, उसमें आप है। और ये जो रिस्पेक्ट है ये आईना है। क्या बात, ये आईना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपको बड़े लोग इज्जत देंगे, मैंने कभी शाह साहब इस बात को अपने जहन में रखा ही नहीं कि मुझसे किसी सूरत में भी, किसी शक्ल में भी बड़ा आदमी मुझे इज्जत देगा, कभी नहीं देगा। जब भी मुझे इज्जत देगा मुझसे छोटा आदमी देगा। और मुझसे छोटा आदमी इज्जत कैसे देगा कि मैं उसको इज्जत दूंगा। बहुत खूब। कानून क्या, हमारे माशरे का क्या कानून है? अमेरिका का इधर उधर दूसरी दुनिया का कानून और है। वहां पे मैंने अमेरिका के एक सदर को देखा, एक उसकी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनी हुई थी। तो वो छुट्टी पे जा रहा था, तो वो अपना ब्रीफ केस खुद वो सीट के लिए जा रहा है, साथ वाइफ भी है एयरपोर्ट पे, और लोग इधर उधर से गुजर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं कि वो कहे सर प्रेसिडेंट साहब मुझे दे देंगे, मैं ले जाऊंगा सीट के। ये मायूब बात है कि वो उसको कहे कि तू ले जा। जब आप रिस्पेक्ट का ये मयार रखेंगे कि मैं एज ए इंसान इनके बराबर हूं, ये एज ए इंसान मेरे बराबर है। बहुत खूब। सदर ओबामा अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, बच्चियों ने जिद की कि स्कूल हमें छोड़ा, चले गए। वो भी डॉक्यूमेंट्री थी और खबरों में भी था। तो जब वो इन होने लगे तो वो कौन आइसक्रीम बार बिक रही थी, कोई दुकान होगी, स्टॉल होगा, कुछ होगा स्कूल के बाहर। तो वहां 2-4 आदमी पहले खड़े हुए थे जो बच्चों को आइसक्रीम लेके थे। तो ओबामा साहब उन बंदों के पीछे खड़े हो गए। अब किसी बंदे की ये जरूरत नहीं थी कि उसको कहे कि वो प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट होने का मतलब ये कि उसका पूरी दुनिया पे उसकी ग्रिप होती है। जी, पूरी दुनिया पे उसकी ग्रिप होती है। अमेरिका का सदर है, एक सुपर पावर का सदर है। किसी की जरूरत नहीं हुई कि उन्होंने कहा सर आप तो पहले ले लें। अगले ने नहीं कहा, उससे अगले ने नहीं कहा, दुकान वाले ने नहीं कहा।
احترام کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے. 2 لوگوں نے آئس کریم لی, اس کے بعد صدر صاحب کا نمبر آیا, انہوں نے لے کے اس کی, یہ ہے رسپیکٹ بنانے کے طریقے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو دیں گے سو لیں گے. اچھا, یہ پیمانہ جو ہے, یہ پیمانہ دنیا کے ہر کام کے لیے ہے. فیض صاحب, ہماری سوسائٹی کے اندر جو وبال مچا ہوا ہے, جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے, اور جو بڑے ہیں وہ بھی چھوٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے چلانا چاہتے ہیں. آپ ہماری سوسائٹی کا کیا تقابلی جائزہ لیتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ اگر اس کو ہم لوگ کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ, ہم لوگ اس کو یورپ کے ساتھ اور ڈیفرنٹ جو ترقی یافتہ کنٹری ہیں ان کے ساتھ اگر اس کا جائزہ لیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جھوٹی انا ہے. میں جو پاکستان میں لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی جھوٹی انا ہے. انا, عزت سچی ہونی چاہیے. ہم دوسرے کو کم تر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے نا جی, ان کو وزیر اعظم کس نے بنایا؟ عوام نے. عوام کون ہوتی ہے؟ ہم لوگ ہوتے ہیں. اور وہ عوام جو وزیر اعظم سے چھوٹی ہوتی ہے, وزیر اعظم تو ایک ہی ہے. جی, تو ریسپیکٹیبل کون ہوئے؟ چھوٹے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا جا کے, اور ووٹ ڈالنے کے بعد ایک آدمی کو سربراہ مملکت بنا دیا. جی, ٹھیک ہے جی. عزت کس نے دی؟ شاہ صاحب, عزت کس نے دی؟ عوام نے دی. ٹھیک ہے, عوام نے دی. اگر عوام نے عزت نہ دی ہو تو کوئی بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اور کیا بنے گا؟ اور کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنی تعلیم سے, اپنی قابلیت سے کسی عہدے پر فائز ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے محنت کی, کوشش کی, آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ اس عہدے پر فائز ہو گئے. آپ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد آپ کیا قابل عزت ہوئے؟ میں ناظرین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو اقتدار میں ہیں, جو کسی اچھی کرسی پر بیٹھے ہیں, وہ یہ تصور کریں کہ ہم قابل احترام ہیں. ہم جو کچھ زندگی میں کر رہے ہیں, جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, کیا یہ سچی عزت کرتے ہیں؟ اچھا, دولت مند آدمی کیا سمجھتا ہے؟ دولت مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے, میں قابل احترام ہوں. اس سے بڑی کوئی بیوقوفی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ دولت مند یہ تصور کرے کہ میں قابل احترام ہوں. احترام کا تو فلسفہ ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو رویہ قابل احترام نہیں ہے, آپ کی تو زبان قابل احترام نہیں ہے, آپ کا تو لوگوں کے ساتھ طریقہ کار قابل احترام نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو خزانے ہیں, جو آپ کے پاس دولت ہے, جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قابل احترام ہوں, یہ نہیں, آپ کبھی قابل احترام نہیں. قابل احترام تو وہی ہوگا جس نے سب کو چھوڑنے کے باوجود دوسروں سے محبت کی. لیکن فیض صاحب, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی یا جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ کوئی ایک مثال بھی یہ نہیں ملتی. یہ بے وقوفی, کوئی ایک جگہ بھی کوئی ایسا کوئی ایک محکمہ بتا دیں. آپ ہاسپٹلس کو لے لیں, آپ وابڈا کو لے لیں. آپ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ہر ایک ڈفرینٹ اداروں, مختلف اداروں کے اوپر پروگرام میں ان اداروں کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ انسانیت کی احترام یا انسانیت کی کو عزت دی جاتی ہے. اچھا, یہ ایسا معاشرہ ہے, اس معاشرے کی منزل کیا ہوگی جہاں پہ احترام انسانیت ہی نہیں؟ جہاں تک تو حاکم اور محکوم کا تعلق ہے نا جی, جو بندہ کسی جگہ احترام والی جگہ بیٹھ گیا, یا جو جس کا پبلک سے کوئی ایسا سلسلہ قائم ہو گیا کہ کچھ لوگ متحد ہو گئے, کچھ لوگوں کا کام کرنا ہے, وہ آدمی اگر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا
تو اس سے بڑا کوئی احمق آدمی نہیں۔ اچھا فریض صاحب، اگر دیکھا جائے تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ جو حاکم اور محکوم کو اگر ہم لوگ سیگریگیٹ کریں، ہم لوگ ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کریں، تو حاکم اور محکوم کے درمیان میں ہماری ڈیلنگز کتنی ہوتی ہیں؟ ہم لوگ کتنی ایسی جگہوں پہ ایک دن میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اپنے سے کسی سپیریئر درجے پہ بیٹھے شخص سے ہمیں کام پڑتا ہے، مے بی دن میں 1 2 3 4 10 جگہوں پہ، لیکن ہزاروں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ ایکول ایک جیسے لوگ موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہے۔ بازار میں چلتے ہوئے دیکھ لیں، ٹریفک میں دیکھ لیں، کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ دیکھ لیں۔ یہ جو عام زندگی کی روٹین ہے یہ تو اور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کسی محکمے میں گئے کسی کام کے لیے، تو اس نے بندے نے آپ کا کام نہیں کیا، یا اس نے آپ سے رشوت طلب کی، یا آپ کو اگنور کیا۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ میں ایک بندے کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا جناب السلام علیکم، اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جناب میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ تو میں نے کوئی ایسا بے ادبی کا فکرہ بولا تو اس نے مجھے یوں دیکھا، پہلے تو اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ مطلب ہمارے ملک کے اندر بے حسی، کم ظرفی اور چھوٹا پن بہت زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ چلیں جائیں، آپ جائیں امریکہ کے ایئرپورٹوں پہ جائیں۔ میں ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پہ سامان کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، لوگوں کے ٹیچی آ رہے تھے، وہ اٹھا رہے تھے جا رہے، کافی آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں اور میری بیگم ہم دونوں کھڑے تھے۔ تو ایک گورا نوجوان لڑکا 3 4 دفعہ ہمارے پاس آیا، تو ہمیں کہنے لگا کہ میری ہیلپ کی کوئی ضرورت ہے، کیا بات، کین یو ہیلپ؟ اب ہم وہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا ہم کھڑے، اس نے پھر آ کے کہا کہ میرے وہ بیلٹ چل رہی ہے، سامان آ رہا ہے، ہمارا نہیں آ رہا۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی ہیلپ؟ یہ ہے معاشرہ۔ یہ معاشرہ نہیں ہے کہ وہ کہ تو بہت کالا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بیسک تربیت ہی اچھی نہیں ہے۔ میں نے دبئی میں جا کے سرکاری دفتر میں کام کرا کے دیکھا ہے، میں نے ادھر برطانیہ میں دیکھا ہے، لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اسی لیے ریسپیکٹیبل ہے۔ آپ کسی 12 سال امریکہ میں رہنے والے بندے سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ سرکاری محکموں کے بندے کا رویہ کیا تھا، خالی یہ کہہ دینا کہ یہ جو پولیس ہے یہ تو عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ ہم نے تو خدمت کو مس یوز کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس کسی کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے۔ اگر آج آپ لینڈ کروزریں لے رہے ہیں، آپ 2 کروڑ کی گاڑیاں لے رہے ہیں، آپ 4 کروڑ کی گاڑیاں لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے رسپیکٹیبل ہو گئے، ہم اپنی گلی میں بڑے رسپیکٹ ہو گئے، اپنی سڑک پہ، بازار میں۔ نہیں، آپ رسپیکٹیبل نہیں ہو گئے، آپ کو تو گالیاں دینے والوں میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ میں نے آج دل میں 2 بندوں کو کوسا، بھائی تو نے فل لائٹیں دی ہوئی ہیں، میرے پاس آج سے 12 سال پرانی گاڑی ہے، تجھے میں کچرا نظر آ رہا ہوں، فل لائٹ دے رہا ہے مجھے، اور آگے سے کہہ رہا ہے ہٹ جا۔ تو ایک تو اس کی کم ظرفی کہ وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھ رہا ہے اونچی گاڑی پر بیٹھ کے، دولت مند۔ نہیں، ایسے پاگل تھے پرانے زمانے کے لوگ، کہتے ہیں جب درخت کی ٹہنی پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ بدلاؤ کیسے آئے گا فریض صاحب؟ آئے گا ہم جب اپنے ضمیر کو زندہ کریں گے، اور ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہم قابل احترام کیسے ہوں گے، ہماری لوگ عزت کیسے کریں گے۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے یار، آپ کتے کو روٹی ڈالتے رہے، اس کے بعد ایک پتھر اٹھا کے اس کو مارے، کتا وفادار ہے نا، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ 2 پتھر آپ اس کو ماریں گے، اس کے بعد وہ کہے گا تو کون ہے، اور تو ہوتا کون ہے مجھے پتھر مارنے والا؟ تو جو دیں گے سو لیں گے۔ ہمارے سرکاری محکموں کو تو گولی مار دینا چاہیے، پرائیویٹ محکموں کو دیکھیں، کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ ہماری ہمارے ضمیر کی کمزوری ہے، ہمارے معاشرے کی نہیں ہے۔ جی اور احمق ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں نہیں کسی کو رسپیکٹ نہیں دینی۔ شاہ صاحب، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ٹرانٹو سے نیاگرا فال تک ہم نے سفر کیا، میرا داماد گاڑی چلا رہا تھا، یہ کچھ 70 80 90 کلومیٹر کا سفر، مجھے اب کلومیٹر صحیح نہیں پتا، اس نے گاڑی اوورٹیک نہیں کی۔ 90 کلومیٹر تک میں اس نے گاڑی اوورٹیک کسی گاڑی کو نہیں کیا۔ ہر آدمی اس رفتار سے چل رہا ہے، ٹرکوں کی تو لائن علیحدہ ہے نا، ٹرالوں کی علیحدہ ہے، ہر آدمی اس رفتار سے چل رہا ہے جو رفتار قانون نے مقرر کی۔ بہت خوب۔ جب قانون نے کہہ دیا کہ 80 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلیں گے تو پھر آپ اس کا احترام کریں گے آگے والے کا اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ پاکستان میں ایک آدمی کسی آدمی کے پیچھے گاڑی چلانے کے لیے تیار نہیں، موٹر وے پہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، یعنی ہر آدمی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کس بات کی جلدی ان لوگوں کو؟ روز ہزاروں لوگ موٹر سائیکلوں سے گر کے زخمی ہوتے ہیں اور سینکڑوں مرتے ہیں، کس بات کی جلدی ہے؟ گاڑیوں والوں کو کس بات کی جلدی ہے؟ جب یہ جو یہ چھتری والا روڈ ہے، اس کے اوپر وہ برج سے آگے ایک جگہ لکھا ہوا 80 کلومیٹر، جب میں 80 پہ چل رہا ہوں تو آپ کا کیا حق ہے کہ میرے احترام کو مجروح کرے اور آپ گاڑی اوورٹیک کر لیں؟ شاہ صاحب، موٹر وے پہ کوئی آدمی کسی آدمی کے پیچھے گاڑی اس لیے چلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اس کا کیوں احترام کروں؟ اور احترام ان قوموں میں پیدا ہوتا ہے جن کے اندر قانون کا احترام ہو، جن کے اندر ڈسپلن کا احترام ہو، ان قوموں میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم موٹر وے پہ احترام نہیں کر سکتے، ہم کسی جگہ پہ جا کے بل جمع کرانے میں احترام نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں نا، سارا دن آتے ہیں نا جی کہ سر وہ ایک بل جمع کرانا سی، وہ بار تو رشی بڑا ہے، اس کی نظر میں وہ اپنے آپ کو قابل احترام سمجھ رہا ہے، اور آپ بینک کے مینیجر ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی میں آپ کے پاس میرا اکاؤنٹ ہے، میرا بل جمع کرا لیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے جو لائن میں کھڑے ہیں، جو ویٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے کہ آپ اگر قابل احترام بننا چاہتے ہیں، اگر آپ عزت والے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ خود نہیں بن سکتے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میرے پاس اربوں روپے ہے، میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا فارم ہاؤس ہے تو میں قابل احترام ہوں۔ آپ بالکل قابل احترام نہیں ہے۔ قابل احترام آپ تب میں، آپ کا مالی آپ کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کا خنسامہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، آپ کا چوکیدار آپ کو دعائیں دے رہا ہے، اور آپ کا ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، بہت خوب۔ تو پھر آپ قابل احترام ہیں، ورنہ آپ قابل احترام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قابل احترام بننے کے لیے انسان کو خدا سے ڈرنا ہے، موت سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی کے اختتام سے ڈرنا ہے۔ سیدھا سا فلسفہ ہے۔ ایک بلی کے بچے کو گود میں اٹھائیں، اس کو لاڈ کریں، اس کے اوپر ہاتھ پھینکتے رہے، وہ بلی کا بچہ کبھی آپ کو یہاں سے ہاتھ چاٹے گا، کبھی ادھر کچھ کرے گا، کبھی الٹا ہوگا، کبھی سیدھا ہوگا۔ آپ اس کو احترام دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ آپ نے آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ یہ لاڈ پیار گود میں بٹھا کے کیا، اس کے بعد اس کی دم پہ آپ چٹکی مار دیں، زور سے چٹکی مار دیں، آپ زور سے چٹکی مار دیں، پھر اس سے پوچھے کہ میں تو بڑا قابل احترام آدمی تھا، تو نے مجھے چک کیوں مارا؟ تو نے مجھے چک کیوں مارا؟ وہ کاٹ لے گا آپ کو فوراً۔ وہ کاٹ لے گا۔ میں نے پریکٹیکلی کیا، اور اس نے دانت یہاں چبو دیے، اور میں ایسے سے کر رہا ہوں، لٹک گیا بچہ۔ میں الفن کہہ رہا ہوں آپ کو، اس نے سارا احترام ختم کر دیا۔ تو ہم سب کی دم پر چٹکی مار رہے ہیں، ہم سب کی دم پر پاؤں مار رہے ہیں،
ہم سب کی دم پر مکے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ریسپیکٹیبل نہیں ہیں. جائیں اس ملک کے بڑے بڑے جو وزیر ہیں، سفیر ہیں، بڑے بڑے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، چودھری ہیں، ملک ہیں، بٹ ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، یہ قابل احترام ہے. اگر ان کے گھر کے باہر ایک ایسی مشین نصب کر دی جائے جو یہ بتائے کہ یہ قابل احترام ہے، تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ 99% قابل احترام ہے ہی نہیں. فیض صاحب، آپ کی بک ہے وقت، اور اس کا ٹائٹل جو ہے اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو مردوں کی کھوپڑیاں، وہ کھوپڑیاں پڑی ہیں، اور ان کھوپڑیوں کے اوپر بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ بڑی بڑی فیملیوں کے بڑے سرکردہ سردار تھے ایک وقت تھا، اور آج یہ کھوپڑیوں میں بدل چکے ہیں. انسان کی زندگی جو ہے اس پہ اگر تھوڑی دیر ایک چھوٹا سا کمنٹ کریں کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور اس کا اختتام کیا ہے، اور یہ کتنے وقت کے لیے یہاں پہ اتارا گیا ہے، تاکہ شاید ہمارے ناظرین اس سے کچھ سبق سیکھ. میں ایک بلڈنگ بنا رہا تھا ایک دوست کی، اس کا تہہ خانہ کھیڑ رہا تھا، تو وہ جو لوگ کھدائی کر رہے تھے وہ نیچے سے انسانوں کی ہڈیاں نکل آئی. ہو سکتا ہے وہ 47 کی جنگ میں لوگوں کو مار کے اکٹھا دفن کر دیا گیا ہو. تو ایک پٹھان مزدور ایک بیلچے کے اندر 3-4 انسانی کھوپڑیاں لے کے آیا اور کہنے لگا صاحب میں کھدائی کر رہا تھا تو یہ کھوپڑیاں بیچ میں سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں نے کہا میرے پاس 2 صاحب بیٹھے تھے، ان کا نام نہیں لیتا، ان میں تو ایک نامور آدمی ہے. میں نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ لوگ ہم سے زیادہ قابل احترام تھے. ان کی کھوپڑی آج اس بیلچے کے اندر ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں ان کی کھوپڑیاں کسی نہ کسی دن کسی بیلچے، کسی کئی، کسی کھڈے، کسی بارش میں آ جائیں گی. اللہ اکبر. اور وہ ہم سے وہ ذہین بھی ہوں گے، جو بیلچے میں آئے تھے ہم سے قابل بھی ہوں گے، اور وہ یہ ہے انسان کی رسپیکٹ. آپ کہہ رہے ہیں نا ناظرین کو کوئی پیغام دے. شاہ صاحب پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو قابل احترام کہتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے وفادار نہیں. جو آدمی دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، دوسروں سے پیار کرتا ہے، وہ آدمی قابل احترام ہے. بہت خوب. اس کے پاس احترام کے خزانے ہوں گے، اس کے پاس احترام کے خزانے ہوں گے، ورنہ مقام تو کوئی احترام نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. اگر مقام میں احترام ہوتے، اور ہمارے ہاں یہی غلط فہمی ہے، ہمارے ہاں یہی غلط فہمی ہے. جو جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کسی جگہ سے، جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر وہ انہی سڑکوں پر پھرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو وہ ایسی کوڑا کچرا سمجھتے ہیں. کیا بات. آپ دیکھتے نہیں کہ کیسی کیسی فلمیں بنتی ہیں، کیسی کیسی کہانیاں ہوتی ہیں. ایک بچے کو کہتے ہیں چائے لے کے آؤ، ڈھابے پہ وہ کام کر رہا ہے، وہ چائے لے کے آتا ہے. وہ بالکل شاہ صاحب ویسا ہی بچہ ہے جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے. کیا بات. جو بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے آپ کا، جو بچہ آپ کا کسی بڑے سکول میں پڑھتا ہے، وہ بچہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ بچہ چائے لے کر آ رہا ہے. اس اپنے بچے کی کو ذہن میں لا کے اس بچے کا تھوڑا سا احترام کر لیں. کیا بات. اس بچے کا تھوڑا سا احترام کر لیں تو آپ قابل احترام ہو جائیں گے. تو اللہ کا جو پیمانہ ہے، آخری بات، اللہ کا جو پیمانہ ہے، اللہ کا جو پیمانہ ہے جس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ثاقب شاہ قابل احترام انسان ہے اور انز فرازی قابل احترام ہے. میں خود بڑی جگہ غلطیاں کرتا ہوں، مجھ میں غصہ بہت ہے. تو اگر اللہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قابل احترام ہے، اللہ سمجھ رہا ہے یہ قابل احترام ہے، تو پھر آپ قابل احترام ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں قابل احترام ہے، میں قابل احترام آدمی ہوں، میرے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں.
आपका काबिल एहतराम नहीं। काबिल एहतराम वही है जिसने दूसरे को काबिल एहतराम समझा और दूसरे को इज्जत दी। गिव एंड टेक है, मकफात अमल है, अल्लाह के यहाँ भी, इस दुनिया में भी। बहुत खूब फैज साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, आज एहतराम इंसानियत पे काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। हम लोग फराजी साहब के और आपके ममनून हैं, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को देखा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।